بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے میں ملک عرب کے ایک بہت قدیم شہر میں ایک بہت مالدار تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام عادل تھا۔ اس شہر میں اور بھی بہت بڑے بڑے تاجر رہتے تھے، لیکن عادل کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کا محل نہایت ہی عالی شان تھا۔ اس نے اپنے محل کی آرائش کے لیے بے شمار دولت خرچ کی تھی۔ محل کے دروازوں اور کھڑکیوں پر سونے اور چاندی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو ہر درجہ نازک اور حسین تھے۔ دیواروں اور چھتوں کو ہیرے جواہرات سے سجا دیا گیا تھا، اور ان کے نقش و نگار کا ساری دنیا میں کوئی جواب نہیں تھا۔ جا بجا انتہائی صاف و شفاف اور خوشنما قد آدم آئینے لگے ہوئے تھے، جن کی چوکھٹیں اعلیٰ قسم کے ہیروں سے جڑی ہوئی تھی۔ محل کے تمام ستون اتنے خوبصورت تھے کہ ان پر سے نظریں نہیں ہٹتی تھی۔ فرش پر دیدہ زیب قالین بچھے ہوئے تھے، جن کی رنگینی اور دلکشی کا یہ عالم تھا کہ اجنبی ان پر قدم رکھنے کو ڈرتے تھے۔ چھت سے لے کر فرش تک لٹکے ہوئے رنگ برنگی قیمتی پردے، آرام دہ گدے اور نرم نرم تکیے، جن پر دل فریب رنگوں اور نقش و نگار کے غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ گدوں پر حسین ترین چادریں بچھی ہوئی تھی، جن کی جھالریں ریشم کی تھی۔ محل کا ہر کمرہ گویا کسی عالی جا شہنشاہ کے محل کے کمروں کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ گویا عادل کی زندگی بھی شاہانہ طریقے سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف اس کی بے پناہ دولت کے چرچے تھے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ بہت غمزدہ رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی لمبی داڑھی حیرت انگیز طور پر نیلے رنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی صورت کچھ عجیب مضحکہ خیز نظر آتی تھی۔ لوگ نیلی داڑھی کی وجہ سے اس کی غیر موجودگی میں اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ عادل کو بھی اس کی خبر تھی، اور وہ اپنے متعلق ایسی باتیں اپنے ملازموں کی زبانی سن کر بہت پریشان رہتا تھا۔ اس شہر میں ایک بہت ہی شریف عورت رہتی تھی۔ اس کا نام حبیبہ تھا۔ وہ بیوہ تھی، اور اس کی دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ بڑی لڑکی کا نام فاطمہ اور چھوٹی کا نام زبیدہ تھا۔ حبیبہ کے دو بیٹے بھی تھے جو بادشاہ کی فوج میں شامل تھے، اور جب کبھی چھٹی ملتی تب بھی وہ دونوں اپنی ماں اور بہنوں سے ملنے گھر آیا کرتے تھے۔ فاطمہ اور زبیدہ دونوں بہت حسین و جمیل تھی، اور عادل نے بھی ان کی بہت تعریف سنی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح دونوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ اس نے حبیبہ کے گھر بہت سارے تحفے تحائف کے ساتھ اپنے خاص ملازم کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ ملازم سے یہ بھی کہلا بھیجا کہ دونوں لڑکیوں میں سے جس کی بھی مرضی ہو اس سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، کیونکہ سارے شہر میں یہ بات مشہور تھی کہ عادل اپنے نیلے رنگ کی داڑھی کی وجہ سے بڑا عجیب سا نظر آتا ہے۔ عادل اپنی داڑھی منڈوانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہر کسی کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے عادل 6 شادیاں کر چکا ہے، اور اب تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس کی بیویاں کہاں ہیں اور ان کا کیا ہوا۔ عادل کو کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا کہ نہ صرف دونوں لڑکیاں بلکہ حبیبہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کی کسی بیٹی کی شادی عادل کے ساتھ ہو، اور اس کی وجہ بھی اسے معلوم ہو گئی تھی۔ لیکن عادل بھی جہاں دیدہ شخص تھا، بڑا ہوشیار اور عقل مند۔ وہ ہر قیمت پر فاطمہ یا زبیدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اپنی شان و شوکت اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ کا جلوہ دکھانے کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی، اور اسے یقین تھا کہ اسے اس کی بے پناہ دولت اور عیش و عشرت کا سامان دیکھ کر نہ صرف دونوں لڑکیاں بلکہ ان کی ماں حبیبہ بھی بہت متاثر ہوگی۔ چنانچہ اس نے ایک روز اپنے عالیشان محل میں شہر کے معززین کی بہت بڑی دعوت کا اہتمام کی، اور خصوصی طور پر بڑے اعزاز کے ساتھ ایک دعوت نامہ حبیبہ اور دونوں لڑکیوں کے نام بھی روانہ کیا۔ وہاں صرف دعوت کا انتظام ہی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ دعوت نامے میں یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ تمام مہمان 3 دنوں تک محل میں قیام کریں گے، اور دنیا کے سارے غموں کو بھلا کر یہ 3 دن آرام و اطمینان سے ہنسی خوشی گزاریں گے۔ غرض مقررہ تاریخ پر شہر کے تمام معززین عادل کے محل میں پہنچ گئے۔ ان میں حبیبہ اور اس کی دونوں لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ اتنے دولت مند تاجر نے انہیں بھی اتنی عظیم الشان دعوت میں شریک ہونے کا موقع دیا۔ تمام شہر کے عزت داروں کی طرح ان کا بھی شاندار استقبال کیا گیا۔ 3 دنوں تک نہ صرف یہ مہمانوں کو عمدہ قسم کے اور بہت لذیذ کھانے پیش کیے گئے، طرح طرح کی مٹھائیاں دسترخوان پر رکھی گئیں، بلکہ فرصت کی اوقات میں ان کے لیے تفریح کا سامان بھی مہیا کیا گیا۔ رقص اور نغمات کی محفلیں منعقد کی گئی۔ اس طرح 3 دن تمام مہمانوں نے عادل کے محل میں بہت لطف اٹھایا۔ اس دوران میں حبیبہ، فاطمہ اور زبیدہ عادل کی شاہانہ زندگی، اس کا ٹھاٹ باٹ اور انتہائی خوبصورت محل
اور بے پناہ دولت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ تو جیسے خواب کی دنیا میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ انہیں اس بات کا احساس بھی ہوا کہ عادل بڑا خوش مزاج تھا اور وہ خود بھی مہمانوں کے ساتھ ہر وقت موجود رہا اور اپنی پرلطف باتوں سے محفل کو کہکشار بنائے رہا۔ دوسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ فاطمہ اور زبیدہ دونوں کے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ نیلی داڑھی کی وجہ سے عادل تو ایسا ہرگز نظر نہیں آتا جیسا لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ اس کی صورت تو بالکل اچھی نظر آتی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں فاطمہ کی شادی عادل سے ہو گئی اور اس کی چھوٹی بہن زبیدہ بھی اس کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔ فاطمہ کے دونوں بھائیوں نے بھی شادی میں شرکت کی اور فاطمہ سے ایک مقررہ وقت پر اس محل میں ملاقات کرنے کا وعدہ کر کے واپس چلے گئے۔ دونوں بہنیں محل میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ چند ہفتوں کے بعد عادل نے اپنی نئی بیوی فاطمہ سے کہا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہے اور واپسی کے لیے کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے آگے کہا، تم میرے بغیر ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کر لو۔ میں تمہیں تمام چابیاں دے کر جا رہا ہوں کہ تم جتنی دولت، ہیرے جواہرات یا جس چیز کی بھی تمہیں ضرورت محسوس ہو بلا تکلف میرے خزانوں سے حاصل کر سکو۔ تم پر کوئی پابندی نہیں، تم میری تمام جائیداد اور دولت کی حقدار ہو۔ اپنی مرضی سے خرچ کرنا اور زندگی کا پورا لطف اٹھانا، لیکن ان تمام کنجیوں میں صرف ایک چاندی کی کنجی ہے اور اس کا تالا بھی چاندی کا بنا ہوا ہے۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اس کنجی کا استعمال ہرگز مت کرنا اور اس کمرے کو کبھی مت کھولنا جس کے دروازے میں چاندی کا تالا لگا ہوا ہے۔ وہ کمرہ بالکل نچلی یعنی زمینی منزل پر ہے اور وہ ایک قسم کا گودام ہے۔ میں تمہیں تنبیہ دیتا ہوں، اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کمرے کو میری غیر موجودگی میں کھولا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی اور تمہیں اس جرم کی انتہائی سخت سزا دوں گا، اتنی سخت کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر عادل نے چابیوں کا گچھا فاطمہ کو تھما دیا۔ اس وقت فاطمہ کے دل میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کی حکم عدولی کرے گی۔ اس نے عادل سے وعدہ کیا کہ وہ ہرگز اس کمرے کو نہیں کھولے گی۔ عادل سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت سے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے چند وفادار ملازم بھی اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ عادل کے جانے کے بعد فاطمہ نے اپنی چند بچپن کی سہیلیوں کو بھی محفل میں بلوا لیا تاکہ وہ بھی اس کا شاندار محل اور بے انداز دولت دیکھ سکے۔ اس کی سہیلیوں کو بھی بڑا اشتیاق تھا کہ وہ فاطمہ کے محل کا نظارہ کریں اور اس کی قیمتی چیزوں کو دیکھیں۔ وہ سب فوراً محل میں پہنچ گئی۔ فاطمہ کی تمام سہیلیاں اس کا محل دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اب وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان تمام کمروں میں کتنی دولت اور خزانے پوشیدہ ہیں جن کی چابیاں عادل فاطمہ کو دے گیا ہے۔ چنانچہ فاطمہ ایک ایک کمرہ کھول کر اپنی سہیلیوں کو دکھاتی رہی۔ ہر کمرہ ایک سے بڑھ کر ایک اور ہر کمرے میں طرح طرح کے عجائبات، قیمتی سامان اور دولت کے انبار۔ فاطمہ کی سہیلیاں اتنی دولت اور اتنے گراں قدر اور خوبصورت سامان اور ہیرے جواہرات اور سچے موتیوں اور سونے چاندی کے زیورات دیکھ کر تنگ رہ گئیں۔ اس طرح فاطمہ نے چند ہی دنوں میں تمام کمرے کھول کر نہ صرف اس نے اپنے شوہر کے خزانوں کو پہلی مرتبہ دیکھا بلکہ اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا۔ اب صرف وہی کمرہ باقی رہ گیا تھا جس میں چاندی کا تالا لگا ہوا تھا۔ فاطمہ سوچنے لگی، آخر اس کے شوہر نے اس کمرے کو کھولنے سے کیوں منع کیا ہے؟ کون سی عجیب کی بات ہے؟ اب فاطمہ کی سہیلیاں جا چکی تھی۔ فاطمہ نے زبیدہ سے کہا، میں ضرور اس کمرے کو کھول کر دیکھوں گی، آخر اس میں کیا چیز ہے؟ زبیدہ نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانی اور ایک دن وہ چاندی کی چابی لے کر اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا جس پہ تاریکی چھائی ہوئی تھی اور جب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے وہاں رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر دیکھا۔ فرش پر عادل کی پہلی 6 بیویوں کے کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے تھے جنہیں عادل نے یکے بعد دیگر قتل کر دیا تھا۔ فاطمہ فوراً واپس ہوئی۔ اس نے کمرے میں دوبارہ کفل لگایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب اس نے چاندی کی کنجی پر نظر ڈالی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ کنجی پر خون کے دھبے پڑ گئے تھے۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح خون کے دھبے صاف ہو جائیں لیکن وہ ناکام رہی اور اسی شام عادل غیر متوقع طور پر واپس گھر آ گیا۔ اس نے فاطمہ کو بتایا کہ اسے راستے میں ہی خبر مل گئی کہ اس کے تمام تجارتی معاملات طے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اتنی جلدی واپس آ گیا۔ فاطمہ نے عادل سے اصلیت چھپانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی پریشانی اور چہرے کا زرد رنگ دیکھ کر عادل سمجھ گیا کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ اس نے فاطمہ سے کنجیوں کا گچھا مانگا۔ فاطمہ نے فوراً چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ عادل نے جب چاندی کی کنجی پر خون کے دھبے دیکھے اور فاطمہ سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے لا علمی ظاہر کی۔ عادل نے اسے گھورتے ہوئے کہا، آخر تم نے وہ کمرہ کھول کر دیکھ ہی لیا جسے کھولنے کے لیے میں نے منع کیا تھا، اب تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں گا۔ فاطمہ نے عادل سے اپنی غلطی کی بہت معافی مانگی لیکن عادل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، بس تم 1 گھنٹے بعد زندہ نہیں رہو گی۔ اتنا کہہ کر عادل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فاطمہ روتی ہوئی زبیدہ کے پاس پہنچی اور اسے سارا واقعہ کہہ سنایا۔
फिर बोली, जल्दी से महल की छत पर चढ़कर देखो कि कोई महल की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, क्योंकि आज ही के दिन उसके दोनों फौजी भाइयों ने उससे मिलने का वादा किया था। दोनों फौरन छत पर पहुंची और दोनों सेहरा में दूर तक नजर दौड़ाने लगी। अचानक उन्हें धूल उड़ती हुई नजर आई, लेकिन वो भेड़ों का गल्ला था। फिर कुछ देर बाद वो खुश होकर बोली, फातिमा, फातिमा, दो घोड़े सवार इस तरफ चले आ रहे हैं। इतने में नीचे से आदिल चिल्लाया, फातिमा फौरन नीचे आओ। फातिमा रोती हुई नीचे उतर आई। उसके आते ही आदिल ने उसके बाल पकड़े और खंजर निकाल लिया। उसी वक्त फातिमा के दोनों भाई आ पहुंचे। उन्होंने फातिमा की चीख सुनी तो फौरन महल में पहुंचे और आदिल पर टूट पड़े और पल भर में आदिल का खात्मा कर दिया। यह मंजर देखकर फातिमा बेहोश हो गई। फिर जब होश में आने के बाद वो समझी तो अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुई और आदिल की सारी दौलत अब उसकी थी और उसने उस दौलत का इस्तेमाल जिंदगी भर गरीबों और मोहताजों की खिदमत और मदद करने में किया। फिर उसने दूसरी शादी की और सब हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन आदिल क्या था? कोई जादूगर था या कुछ और? यह राज न खुल सका, क्योंकि उसकी बीवियों का राज उसके साथ ही दफन हो गया। यूं ही कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।